الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللہ عز و جل اپنی مقدس کتاب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ مرشد اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو ایمان والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ اس کے رسول سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے دوست کا نام دیا، یعنی وہی اللہ کے دوست ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، جن کے سینوں میں محبت رسول کا چراغ روشن ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی دوستی کا پیغام دیا، فرمایا کہ وہ میرے دوست ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن لوگوں کے سامنے یہ تعلیم پیش فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے پرہیز کرنے والے بنو، وہ کام کرو جو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ اعمال حسنہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے موجود ہیں، اولیاء کرام کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو دعوت دے رہے ہیں، تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تقوی شیار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وسیلے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ الہی سے اشارہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے وسائل تلاش کرو، وہ کام کرو جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ اگر ہم وسیلے کی تعریف کرتے ہیں، اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وسیلہ کا معنی آتا ہے ذریعہ، تو یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو وہ ذریعہ تلاش کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن میں فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام،
اللہ تبارک و تعالی دارالسلام کی طرف اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اور دارالسلام کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ راستہ صراط مستقیم ہے، وہ راستہ جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ذریعے تلاش کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے تم مقبول بندے بن جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان اگر دیکھیں تو اپنی ذات کے اعتبار سے خود وسیلہ ہے، یعنی انسان دنیا کی زندگی میں نفع دینے کا اختیار رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں ضرر دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، لیکن نفع دینے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور کسی کو ضرر پہنچانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مگر دنیا کی زندگی میں انسان کو اختیار ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا وسیلہ ہے، والدین اولاد کے لیے وسیلہ ہیں، اگر اولاد والدین کا احترام کریں، والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تو یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس نیکی کے بدلے، اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے اور ہمیں دارالسلام تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ نیکیوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین وسیلہ ہے، اور قرآن اللہ تبارک و تعالی کا ہماری رہنمائی کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ اگر ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں، بعض لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ وسیلے سے مراد پیر ہوتا ہے۔ کلی طور پر اس سے مراد پیر نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے مرشد اعظم، ساری کائنات کے مرشد اعظم امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولیاء کرام کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے، اللہ کے فرما برداروں کے سامنے پیارے نبی مرشد اعظم موجود ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فقط یہاں مراد نہیں، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو رہنمائی فرمائی ہے، رسول اعظم اپنی ذات میں خود وسیلہ ہے۔ لیکن وسیلے میں ہم ایسے کھوئے ہیں، کون سا وسیلہ صحیح ہے کون سا وسیلہ غلط ہے، یہ نسبی قرآن پیش کرتا ہے۔ آؤ قرآن کی دہلیز پر چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میری نظروں کے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اور سورہ بنی اسرائیل ہے، کون سا وسیلہ صحیح ہے کون سا وسیلہ صحیح نہیں ہے، یہ بات قرآن ہی بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ وہ انکار کرنے والے جو مقبول بندوں کو پکارتے ہیں، انکار کرنے والے مقبول بندوں کو پکارتے ہیں، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ ارے ان کی زندگی تو خود اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اس طرح گزرتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ تقویدار، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے فرما بردار، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے مقبول بندے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں،
وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں مقبول بندوں سے کیا مراد ہے؟ خزائن العرفان میں اس کا بھی نشان دیا گیا، لیکن پہلے وہ مقبول بندے جن کو پکارتے ہیں، انکار کرنے والے، اللہ کے فرمان اور قرآن کی نص کا جو انکار کرتے ہیں، امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، لیکن یہاں یعبدون نہیں یدعون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اتنا میں بتا دوں اس میں مطابقت کس طرح ہوتی ہے، جن کو مانا جاتا ہے اس درجے تک مانا جاتا ہے کہ وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ پچھلی آیت میں اس چیز کا بھی رد کیا گیا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ کے سوا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ کے سوا جن پر تمہیں ناز ہے، جن پر تم گمان کرتے ہو۔ تو خزائن العرفان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، یا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور تمام ملائکہ علیہم السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ جو لوگ ان کو پیار نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے پیش کرتے اور کہتے ہمارے لیے ہمارے آقا، ہمارے داتا، ہمارے پالنہار، ہمارے نفع نقصان کے مالک، تو ہمارے یہ گزشتہ جو ہمارے بزرگ انبیاء کرام گزرے ہیں یہ ہمارے مالک ہیں، لیکن یہاں پر انکار کیا گیا، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں بذات خود ان سے پریشانی کو دور کرنے اور ان سے ہٹانے کا، یہ واضح طور پر کہا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب چاہے ملائکہ کو نفع کے لیے یا عذاب کے لیے اتار سکتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی کسٹڈی میں، جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دار السلام میں آرام کے واسطے جب یہ موجود ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کی شان ہے وہ اسی کام کو انجام دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم پاتے ہیں، لیکن یہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس چیز کا اشارہ دیا گیا، وہ مقبول بندے صرف گناہ کو اختیار کیے ہوئے جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مقبول بندے اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، صرف ان کی ذات کو پیش کرتے ہوئے یہ تانا مارتے ہیں کہ ہم تو ان کے ذریعے سے بخش دیے جائیں گے، اور خود کی زندگی چوری چکاری دھوکہ یاری مکاری میں گزرتی ہے، لیکن جب انہیں اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، جب ان سے ایمان کی بات کی جاتی ہے، عقیدے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے ذریعے سے بخش دیے جائیں گے، ان کے وسیلے سے بخش دیے جائیں گے۔ یہاں پر کنز الایمان میں کیا واضح طور پر کہا گیا؟ وہ مقبول بندے جنہیں یہ منکر پکارتے ہیں، ارے وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کی راتیں، ان کے دن اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی محبت میں گزرتی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کون اللہ کا مقرب بندہ ہو جائے، ہم میں ہر ایک اللہ کا مقرب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ان کے دن رات شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید میں رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، گناہوں کے نام سے لرز جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہوتی ہے، وہ اللہ کا سینے میں ڈر رکھتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈر کی ہی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ انبیاء کرام کی زندگی، مقبول بندوں کی زندگی بس ہمیں یہی بتاتے ہوئے گزر گئی۔ اب خزائن العرفان میں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز نہیں، اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہی طریقہ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جہاں اللہ کے مقبول بندوں کا نام قرآن کی نص میں بیان ہوتا ہے تو وہاں پہ مراد اللہ کے مقبول بندوں میں وہ معصوم بندے ہوتے ہیں جن کو انبیاء کرام کہتے ہیں۔
جیسا کہ جب صالحین کا نام آتا ہے، صالحین کی جماعت کا نام قرآن کے اندر آتا ہے، تو یہاں پر صالحین سے مراد عام بندے نہیں بلکہ اللہ کے مخصوص وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے وہ خاص بندے جو انبیاء کرام ہیں، جو فرشتے ہیں، جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے مخصوص بندوں میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر قرآن کے اندر اپنے محبوب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کا ذکر کرتا ہے، صدیقین کا ذکر کرتا ہے، اولاً یہاں پر مطلقاً انبیاء کرام مراد ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے مراد ہوتے ہیں جو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی شب روز کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ یہاں پر وہ لوگ مراد ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقبول بندے مراد ہوتے ہیں، وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کیونکہ رسول اعظم کی زبانی جو گزشتہ اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، ان کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا جاتا ہے، اور جو ان کی اطاعت میں ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں وہ بندے بھی وہ بھی صالحین میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ اعمال کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے ہیں۔ تو یہاں پر آیت کریمہ سے واضح ہو گیا ہم کو کون سا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں وہ وسائل جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو قرآن کے اندر عطا کیے گئے، قرآن میں پیش کیے گئے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور ان کے کرنے والے متقین کہلائے، اللہ کے فرما بردار کہلائے، اور جن میں قرآن سے روکا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، سمجھ لو کہ وہ جو اس سے بچے وہ صدیقین کہلائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے کہلائے، اولیاء کرام کہلائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ لیکن بعد میں آیت کریمہ میں جس عمل کی ترغیب دلائی جانے والی ہے، جس کا بعد میں ذکر ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی خاص پیغام دیا جاتا ہے تو جس طرح پہلے اناؤنس کیا جاتا ہے، اس کے پیش کرنے کی پہلے بات کی جاتی ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے، وہ عمل ضرور بالضرور مخصوص عمل ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انسان بآسانی ان کو ادا کر لیتا ہے، کوئی دقت کوئی پریشانی اس میں نہیں آتی ہے۔ لیکن جب لفظ جہاد کا نام آتا ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ نے فرمایا اور اس کے راستے میں جہاد کرو، یہ بھی وسیلہ ہے، جس کے لغوی معنی آتے ہیں کوشش کرنا، سنگھرش کرنا، اللہ کی محبت میں کوشش کرنے کا نام بھی جہاد ہے۔ اور لیکن جہاں پر مخصوص دعوت پیش کی جاتی ہے، جہاں اللہ کی راہ میں جان کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں جان کو جوگن میں ڈالنا پڑتا ہے، جب اس عمل کی باری آتی ہے، بڑے بڑے اچھے ہاتھ اٹھا جاتے ہیں، راستہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، لوگ اس عمل سے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ عمل شدید ہے، اس پر عمل کا اجر بہت زیادہ ہے، مگر بہت سارے لوگ اس سے ہاتھ اٹھا جاتے ہیں۔ اس کو ایمان کی کسوٹی بھی کہا گیا، اللہ کی محبت میں، نبی کی محبت میں جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دینا، لیکن جان اہمیت رکھتا ہے، جان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنا میرے عزیز یہ سعادت مندی ہے، شہادت گہے محبت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، حج کر کے حاجی بن جاتے ہیں، نماز پڑھ کے عبادت گزار نمازی ہو جاتے ہیں،
لیکن اللہ کی محبت میں جہاں خون دینے کا معاملہ آتا ہے یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے. چاہے کسی اسپتال کے اندر ہو, خون کا معاملہ بڑا سنگین ہے. خون دینے کے لیے جگرا چاہیے. خون دینے کے لیے ایک بار یہ خون دینے کا نام سن کر انسان گھبرا سا جاتا ہے, کیونکہ خون دینا جتنا مشکل گزرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا انعام بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی بہت فضیلتیں رکھی ہیں. سنگھرش اللہ کی محبت میں کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن یہ جان لیں اللہ کی محبت میں کوشش کرنا, سنگھرش کرنا جہاد کہلاتا ہے. تو ہر مسلمان کو اللہ کے لیے, اللہ کی محبت میں نبی کی اطاعت کے لیے سنگھرش کرنے کی ضرورت ہے, محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ عطا فرمائے.